اعلی حضرت ان 5 علوم کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سنیں غیوب خمسہ کا ثبوت. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی چچی، نبی پاک کی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے جو چچا ہیں ان کی زوجہ محترمہ، ان سے روایت کہ میں حضور کے سامنے سے گزری تو حضور نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ لڑکا ہے. پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اونچی، جب پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا. اب قرآن کی آیت ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. حضور فرما رہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بھی لڑکا ہے، جب پیدا ہو میرے پاس لانا. تو ام الفضل حضور کی چچی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمل کہاں سے آیا، میرے پیٹ میں بچہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ عورتوں کے پاس نہ جائیں. تو نبی پاک نے فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے تم سے کہی ہے. کیا مطلب؟ میرا کہا ہوا غلط، کیونکہ میں سچ کے سوا کچھ بولتا نہیں. جو ہم نے تم سے کہا ہے نا وہی بات ہے. ام الفضل فرماتی ہیں لڑکا پیدا ہوا تو میں آپ کی خدمت میں لائی. نبی پاک نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی اور اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا. فرمایا لے جاؤ خلفاء کے باپ کو، لے جاؤ ابو الخلفاء، خلیفوں کے باپ کو لے جاؤ. میں نے اپنے شوہر حضرت عباس سے یہ بات بیان کی تو وہ نبی پاک کے پاس آئے کہ مجھے میری بیوی نے ایسا بتایا ہے. فرمایا ہاں جو اس نے بتایا ہے وہی میں نے کہا ہے، یہ خلیفوں کا باپ ہے، یہ خلیفوں کا اب آپ میں سے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے عباسی دور کے خلفاء بادشاہوں کا ذکر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ وہ سب ان کی اولاد ہے. نبی کو پتا تھا میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ ان کے پاس تشریف لائے. وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم سے حاملہ تھی، یعنی ان کے پیٹ میں نبی پاک کا بچہ تھا. جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ ماریا کے پیٹ میں مجھ سے لڑکا ہے. وہ تمام مخلوق میں میری شکل سے ملتا جلتا، سب سے زیادہ ملتا جلتا ہوگا. اور مجھے جبریل نے کہا کہ جب میرا وہ بیٹا ہو میں اس کا نام ابراہیم رکھوں. نبی جانتے ہیں یا نہیں؟ اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور خبر دے رہے ہیں، قرآن بھی صحیح ہے، نبی کا بیان بھی صحیح ہے. اپنے بیٹے کی بھی خبر دے رہے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی کو خلیفوں کا باپ بتا رہے ہیں. آگے اس کی کتنی اولاد ہوگی، کتنے خلیفے ہوں گے، یہ بھی نبی کو پتا ہے. تو اب
آپ کی سمجھ میں جواب کیا آیا؟ تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ یہ باتیں خود سے اندازے سے نہیں جان سکتے، یہ جان سکتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جان سکتے۔ تو نبی کو علم کس نے دیا؟ جھگڑا ختم، بات واضح ہو گئی۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، نبی کی تو بڑی شان ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق اپنی بیٹی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں 20 وسق چھوارے جو درختوں سے کھجوریں اتری تھیں وہ آئیں۔ حضرت ابو بکر کے وصال کا وقت آیا، حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی شخص کی تونگری مجھے تم سے محبوب نہیں، اور اپنے بعد کسی کی محتاجی تمہارے برابر مجھ پر دشوار نہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں خوشحالی دیکھوں، اچھے حال میں دیکھوں تو یہ مجھے کسی اور سے زیادہ پیاری نہیں، اور تمہیں مشکل میں دیکھوں تو مجھے یہ پسند نہیں۔ اللہ تمہیں خوشحال رکھے۔ میں نے تم کو 20 وسق چھوارے کھجوریں ہبہ کی تھی، درختوں سے اتروا لینا۔ تم نے کٹوا کر قبضے میں کر لیے ہوتے تو وہ تمہارے ہوتے، اور آج تو وارث کا مال ہے، اور تمہارے میرے جو وارث میرے پیچھے تمہارے 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی سے، تو حسب فرائض جیسے شریعت نے بتایا تم تقسیم کر لینا، 2 بھائی ہیں تمہارے، 2 بہنیں۔ حضرت عائشہ نے کہا جتنا آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی۔ آج اپنے حصے کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں چھوڑ دیتی، لیکن یہ بتائیں میری تو ایک بہن ہے اور آپ 2 بہنیں کہہ رہے ہیں۔ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، اسماء، 2 بھائی ہیں میرے، آپ کہہ رہے ہیں 2 بھائی 2 بہنیں، میرا ایک بھائی محمد، ایک بھائی عبد الرحمن، میری ایک بہن اسماء، آپ کہہ رہے ہیں 2 بہنیں، دوسری کون؟ فرمایا تمہاری ایک بہن پیدا ہونے والی ہے، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ پیدا ہوگی، اس کا نام ام کلثوم۔ میرے علم میں وہ لڑکی ہے، اس لیے میں نے کہا تمہاری 2 بہنیں ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہاں حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں۔ نبی کا معاملہ تو رکھو ایک طرف، یہاں تو نبی کے غلام بتا رہے ہیں۔ کس کے بتانے سے؟ اونچی اللہ جس پر چاہے جتنا چاہے ظاہر فرما دے، کوئی شبہ نہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہے تو سن لیں، ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی نے رحم مادر، رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، ماں کے پیٹ میں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اس فرشتے سے بچے کے پیٹ میں، بچے کے ماتھے پر ماں کے پیٹ میں 4 باتیں، کتنی اونچی؟ فرشتہ مقرر فرمایا، وہ عرض کرتا ہے رب یہ نطفہ، پھر عرض کرتا ہے یہ خون جم گیا، پھر عرض کرتا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ تعالی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے یعنی 120 دن کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے کا،
تو اللہ تعالی فرشتے کے ذریعے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت، نیک ہوگا یا بد، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، کتنی چیزیں، مرد ہوگا یا عورت، نیک ہوگا یا بد، رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ 4 چیزیں فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کے ماتھے پہ لکھ دیتا۔ سنو، سمجھدار ہو آپ لوگ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، فرشتے کو کیسے معلوم؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کہو گے اللہ نے بتایا۔ اللہ بتا رہا ہے، فرشتہ جانتا ہے، فرشتے کی شان زیادہ ہے، نبی کی شان زیادہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ فرشتے کو پتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، فرشتے کو پتا ہے کہ جی یہ نیک ہوگا یا بد، فرشتے کو پتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، فرشتے کو پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے، فرشتہ جانتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ کون بیان کر رہے؟ نبی۔ حدیث کس کی ہے؟ کون بیان کر رہے ہیں؟ نبی بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ فرشتہ لکھتا ہے، تو فرشتے کو علم ہے تو لکھتا ہے نا۔ اور خبر کون دے رہے؟ نبی۔ نبی کو خبر کس نے دی؟ اللہ نے۔ نبی کا علم نہیں ماننا، فرشتے کی بات مان رہے ہیں، اور بتا کون رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ نہیں آ رہی ان کو بات، تو خود نبی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی کل کون کیا کرے گا، نیک ہوگا یا بد ہوگا کون جانے۔ یہاں نبی خبر دے رہے ہیں، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے باوجود سمجھ نہ آئے تو پھر بتائیں ایمان والے ہیں اونچی نہیں۔ اگلی حدیث بھی بخاری میں جنگ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اچھا جی، نبی کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس نے جانا ہے اور کس جگہ جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی موت کا وقت اور جگہ معلوم، نبی کو معلوم ہے۔ حضور نے بتا بھی دیا۔ اب کوئی آج یہ کہے کہ نہیں جی حضور نے اپنا کیا، بلکہ بدر میں اب بتا دیا کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی، آپ کو سنا چکا ہوں یا نہیں سنا چکا؟ علوم خمسہ کے حوالے سے نبی کو علم ہے یا نہیں؟ اونچی کہیں، کس نے دیا؟ جھگڑا ختم۔ میں اگر یہ کہوں کہ نبی خود سے جانتے تھے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی نہیں کہتے کہ خود سے جانتے ہیں، کس کے بتانے سے جانتے ہیں؟ اللہ کے بتانے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ بادل چھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا فرشتہ جو بادلوں پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ میری خدمت میں حاضر ہوا، مجھے اس نے سلام کیا اور خبر دی کہ وہ چلائے گا بادلوں کو یمن کے ایک نالے کی طرف جسے دریح کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس اس کے بعد ایک سوار آیا، ہم نے اس سے بادل کی نسبت دریافت کیا، اس نے خبر دی اور اس دن پانی برسا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
فرشتہ آیا جس کو بادلوں پر ڈیوٹی ہے، اس نے کہا میں یہ بادل لے کر جا رہا ہوں کہاں؟ یمن کے فلاں علاقے پر، وہاں برسانا ہے۔ تو بعد میں دوسرا فرشتہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں بھائی وہ بادل برسا؟ اس نے کہا ہاں جی اس دن وہاں بارش ہوئی۔ بارش کب ہوگی نبی کو خبر ہے یا نہیں ہے؟ اگلی حدیث سن لیں، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ بادل کے فرشتے سے کہ وہ آ رہا ہے فلاں شہر کی طرف، چنانچہ اس دن وہاں بارش ہوئی۔ نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے، اونچی۔ قیامت کب آئے گی؟ 5 چیزوں میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر چین لوں حالانکہ سور والے نے سور منہ میں لے لیا ہے اور وہ کان لگائے ماتھا جھکائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پونکے۔ صحابہ نے عرض کی ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو ہمیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ۔ حضور نے یہ کلمے سکھائے، یعنی حضور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسرافیل منہ میں سور لیے ہوئے تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کی اجازت ہو اور میں پھونک دوں۔ نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی۔ بات پھیر پھیر کے جتنی مرضی گھما لو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے۔ حضرت خضر کتنا کچھ جانتے ہیں، وہ ساری تفصیل میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک میں دھماکہ سنائی دے اور یہ رمضان کی 15ویں شب جمعہ میں ہوگا، اس سال زلزلے کثرت سے ہوں گے، اولے کثرت سے پڑیں گے۔ 15ویں شب صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھاڑ سنائی دے گی، اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور دروازے بند کر لو، گھر میں جتنی کھڑکیاں دروازے ہو بند کر لو، کپڑے اوڑھ لو، کان بند کر لو اور پھر آواز سنو تو اللہ کے لیے سجدے میں گرو اور کہو سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو ایسا کرے گا نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہلاک ہوگا۔ یہ حضور نے ساری نشانی بھی بتا دی۔ خبر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس میں یہ نہیں بتایا کہ کس سال میں ہوگا رمضان میں، اس کے لیے بتا دیا کہ 15ویں شب میں ہوگا، پہلی شب اس کی جمعہ کو تھی، تو یہ نہیں ہے کہ ہم آج سے کہہ دیں کہ یہ سال ہے، مگر نبی کو خبر ہے۔ نبی اللہ کی عطا سے جانتے، کوئی شبہ۔ میں خلاصہ کروں، ایک حدیث آپ کے سامنے آ کے پڑھتے ہیں، نیچے رکھنا اس کو، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے صحابہ کو نہیں پہچانیں گے۔ یہ حدیث وہ پڑھتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ قیامت کے دن حضور پر کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے، حضور فرمائیں گے صحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا،
انہوں نے آپ کے بعد، یہ حدیث یہ لوگ پڑھتے ہیں، دیکھو نبی کو نہیں پتا، عقل کے اندھو، یہ حدیث بیان کون کر رہا ہے؟ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی خود بتا رہے کہ ایسا ہوگا، اور تم کہتے ہو خبر نہیں ہے۔ وہ عقل ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے؟ کوئی سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ اس صحابی جس کو کہ یہ تصغیر کا صیغہ، چھوٹے چھوٹے صحابی جو بعد میں، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے؟ اب ادری، میں پہلے بتا چکا، ادری تدری، یہ درایت سے ہے، اندازے سے جاننا۔ نبی کا علم اندازے کا نہیں ہے، نبی کا علم یقینی ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ نبی کا علم جوڑ توڑ والا، اندازے والا، یقینی ہے۔ آپ نہیں سنتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ادرا اندازے سے جاننا، کہ خود سے اندازہ لگا کے نہیں، ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو نبی کا علم قیاسی اندازے والا، اٹکل پچو والا نہیں، یقینی ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ وہ رب کی عطا سے جانتے جانتے جانتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے نبی کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بیان یہاں چھوڑتا ہوں، اگلے جمعے 2 میں نے حج کا بیان کرنا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور قربانی کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے۔ تو اس موضوع پر، علم غیب پر ویسے ساری زندگی بولتے رہے، ضروری ہوا تو اس کو، ورنہ آج یہاں پر یہ سورہ لقمان پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔